اب میں بلا تاخیر جس ہستی کو دعوت خطاب پیش کرنے جا رہا ہوں وہ محتاج تعارف نہیں، اپنی پہچان آپ ہیں۔ میری مراد جگر گوش استاذ العلماء، مفکر اسلام، ہزاروں عشاقان مصطفیٰ کے دلوں کی دھڑکن، استادی مکرم حضرت علامہ صاحبزادہ پروفیسر محمد ظفر الحق صاحب بندیالوی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ استادی مکرم اس وقت 5 اداروں کی سرپرستی فرما رہے ہیں، جن میں مرکزی دارالعلوم جامعہ مظہریہ امدادیہ بندیال شریف طلباء ونگ اور دارالعلوم جامعہ مظہریہ امدادیہ بندیال شریف طالبات ونگ، اور دارالعلوم جامعہ حقانیہ رضویہ قید آباد ذیلی شاخ بندیال شریف، اور جامعہ مظہر الاسلام جامع مسجد گلزار حبیب قید آباد، اور دارالعلوم جامع حقانیہ قید آباد ٹرسٹ۔ اس کے علاوہ جگر گوش استاذ العلماء استاذی مکرم دامت برکاتہم العالیہ 2 مقامات پر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پورے ملک میں خطابات فی سبیل اللہ فرما رہے ہیں، اور خطابات بھی ایسے کہ صرف وقت گزاری پہ مشتمل نہیں ہوتے، بلکہ آپ کے خطاب میں قرآن و حدیث کے انبار ہوتے ہیں۔ آپ کے خطاب کی خصوصیات تو بہت ساری ہیں، میں وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے 2-3 خصوصیات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ دوسرے خطباء کی طرح نوٹوں کی چھنکار دیکھ کے اپنی تقریر کا رخ نہیں پھیرتے، بلکہ استاذی مکرم کی نگاہ دوران خطاب نوٹوں کی بجائے سبز گنبد کی جالیوں پہ پڑتی ہے۔ عشق مصطفیٰ، عشق صحابہ میں خود بھی تڑپ رہے ہوتے ہیں، اور ہزاروں عشاقان مصطفیٰ کے دلوں کو عشق مصطفیٰ اور عشق صحابہ سے گرما رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری خطاب کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، جو دوران خطاب قول اور فعل ہو وہی منوعاً اس پہ عمل ہوتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، دوران خطاب استاذی مکرم جگر گوش استاذ العلماء مفکر اسلام لوگوں کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ۔ آپ کا ایک ہی لخت جگر ہے، اپنے ہی مرکزی دارالعلوم جامعہ مظہریہ امدادیہ بندیال شریف میں 9 سالہ درس نظامی کا سلیبس مکمل کروا کے لوگوں کے سامنے عملی نمونہ پیش کر دیا۔ اور دوسری خطاب کی خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ بولتے ہیں پھول جھڑتے ہیں، حسین انداز ہوتا ہے، عشق جھلک رہا ہوتا ہے۔ شاعر آیا، اس نے کہا میں ترجمہ کرتا ہوں، استاد محترم ادب کے ساتھ کہوں گا، تو بولتا ہے تو چلتی ہے نبض میں خانہ، تو بولتا ہے تو چلتی ہے نبض میں خانہ، تو دیکھتا ہے تو کرتے ہیں رقص پیمانے۔ اور استاذی مکرم جگر گوشہ استاذ العلماء مفکر اسلام کئی صحیح العقیدہ سنی تنظیموں کی سرپرستی بھی فرما رہے ہیں۔ وقت کی قلت ہے، آپ لوگوں کی دھڑکنیں یہ صدائیں دے رہی ہیں کہ کب استاذی مکرم کا بیان شروع ہوگا۔ میں آپ حضرات کے سامنے، استاذی مکرم کے سامنے درمیان زیادہ حائل نہیں رہنا چاہتا، بس انہی اشعار کے ساتھ آپ کو دعوت خطاب پیش کرنے لگا ہوں کہ کیا ہے کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، کیا ہے کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد۔ کیا ہے کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد۔ میری راہ حیات کے سبھی دشوار مرحلے، میری راہ حیات کے سبھی دشوار مرحلے حل ہو گئے تمام تجھے دیکھنے کے بعد۔ نعروں کی گونج میں استاذی مکرم اپنا بیان شروع فرماتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی اجلا قلوبنا بنور المحبت والایمان والایقان ومن علینا اذ آتانا حب نبیہ وآل بیتہ واصحابہ ذوی الاحسان والصلاة والسلام علی حبیب الرحمن سید الانس والجان وعلی آلہ وصحبہ اولی الصدق والاکرام۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
محمد الرسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر محفل پیر طریقت حضرت علامہ صاحبزادہ محمد مظہر الحق بندیالوی صاحب مدد اللہ العالی، مہمان معظم پیر طریقت حضرت علامہ صاحبزادہ محمد اسماعیل صاحب الحسنی آستانہ علیہ شاہ والا شریف، محترم میاں محمد منیر صاحب، محترم ملک نظر الہی بندیال صاحب، محترم حکیم خالد خان صاحب، محترم ملک عمر ایاد خان صاحب نیازی، غلام قادر صاحب نیازی، حاجی احمد صاحب چیئرمین، محترم حاجی رب نواز کنیرہ صاحب، رانا سہیل صاحب، ملک حاکم خان بندیال صاحب، محترم صاحبزادہ عبدالعزیز صاحب شاہ والا شریف، حضرت علامہ مفتی محمد امیر مظہری صاحب، مولانا مظفر الدین صاحب، عزیزم میاں محمد آفتاب صاحب، محمد الطاف صاحب ایس ڈی او، خان عطا اللہ خان صاحب، ملک محمد نواز آہیر صاحب، برادر عزیز صاحبزادہ محمد افتخار الحسن صاحب، عزیزم صاحبزادہ محمد سعد نصر صاحب اور حاضرین ذی احترام، سبب کون و مکان باعث تخلیق عز و جان، سیاہ لا مکان محبوب رحمان، مخدوم فرشتگاں مقسوم آمنہ، سجدگاہ قدسیاں ساقی بزم مہکشاں، سید ابرار احمد مختار مدنی تاجدار، حبیب غفار محبوب ستار، شاف یوم قرار، صدر انجمن لیل و نہار، آفتاب نو بہار، جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، اس بزم ہستی میں سراپا معجزہ اور مجسم جمال و خوبی کمال و خوبی بن کر تشریف لائے۔ پیدائش سے لے کر ظاہری حیات کے آخری لمحے تک میرے آقا کی زندگی کی ہر ادا معجزہ ہے۔ آپ کا ہر معجزہ روشن، تابندہ اور عظیم الشان ہے۔ میرے رب نے میرے آقا کو عالم سفلی کے معجزے بھی دیے، عالم علوی کے معجزے بھی دیے۔ وقتی معجزے جیسے سورج کا پلٹنا، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، اور دائمی معجزے جیسے قرآن مجید اور آپ کے اسماء ذاتی بھی عطا فرمائے۔ آپ کے دو اسماء ذاتی آپ کے ایسے زندہ جاوید معجزے ہیں جو بعثت سے لے کر آج تک اپنے فضائل کی شہادتیں پیش کر رہے ہیں۔ قرآن، حدیث اور کتب سماوی میں علماء یہ کہتے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا کے صفاتی 99 نام ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ صفاتی 300 نام ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ صفاتی 400 نام ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی صاحب تفسیر الرول بیان فرماتے ہیں کہ میرے آقا کے صفاتی 1000 نام ہیں۔ اللہ اللہ نام حبیب خدا، اللہ اللہ نام حبیب خدا، کتنا شیریں ہے اور کس قدر جاں فضا۔ پھول سے کھل گئے، لب سے لب مل گئے، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ علیہ بندیال شریف۔ میرے آقا کے 2 ذاتی نام ہیں، ایک احمد اور ایک محمد۔ احمد کا ذکر میرے رب نے قرآن میں ایک بار فرمایا مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، اور صرف ذاتی نام محمد کا تذکرہ
میرے رب نے قرآن میں 4 بار فرمایا ہے. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سبحان اللہ. دوسری بار فرمایا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. تیسری بار فرمایا وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل. چوتھی بار فرمایا وآمنوا بما نزل علی محمد. اب دنیا کا اصول کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نام رکھا جاتا ہے، لیکن کائنات کے لیے اصول اور ہے، میرے آقا کے لیے قانون اور ہے. سبحان اللہ. مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق فرماتے ہیں بتسمیہ کر حق تعالی از آفرینش 1000 سال قبل ہمارے رب نے ہمارے آقا کا نام محمد تخلیق کائنات سے 1000 سال پہلے رکھ دیا تھا. پھر مجھے کہنے دیجئے پس آہد سی یا احمد سی اے کل پسارا کل بنے. پس آہد سی یا احمد سی اے کل پسارا کل بنیا. یاراں دیاں گلاں یار جنن آدم پیارا کل بنے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. انشاءاللہ. پھر حضرت آمنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام محمد کیوں رکھا؟ یہ زرقانی میں ہے، مواہب الدنیا میں ہے، سیرت حلبیہ میں ہے، سیرت نبویہ امام زینی الدالان میں ہے. آپ فرماتی ہیں جب میرے بیٹے کو میرے پیٹ میں آئے ہوئے 6 ماہ گزر چکے تھے، میں نے ایک آواز سنی کہ آمنہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے بڑے بخت والا ہے، اس کی تعریفیں آسمانوں میں بھی ہوں گی اور زمینوں میں بھی ہوں گی، اس لیے میں نے بیٹے کا نام محمد رکھا. اب آپ کے دادا سے پوچھا گیا کہ آپ نے نام محمد کیوں رکھا؟ مدارج النبوت میں موجود ہے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، میری پشت سے ایک زنجیر نکلی، ایک سرا مشرق کو پہنچا، دوسرا مغرب کو پہنچا. زنجیر نے درخت کی شکل اختیار کر لی، ہر پتے پہ نور تھا، شرق اور غرب والے اس درخت سے لٹک گئے. میں نے معبروں سے تعبیر پوچھی، انہوں نے کہا تیری پشت سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، شرق اور غرب والے اس کی اطاعت کریں گے، اس کی تعریفیں زمینوں میں بھی ہوں گی آسمانوں میں بھی ہوں گی. پھر روح البیان میں موجود ہے. حضرت عبد المطلب سے پوچھا گیا آپ نے آپ کے خاندان میں کسی بچے کا نام محمد نہیں تھا، آپ نے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا رجوت ان یحمد فی السماء والارض، مجھے یقین تھا کہ میرے پوتے کی تعریفیں آسمانوں میں بھی ہوں گی زمینوں بھی ہوں گی، اس لیے میں نے پوتے کا نام محمد رکھ دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت. پھر میں چشتی صابری ذوق رکھتا ہوں قرآن حدیث راشد صاحب اور ساتھ یہ شعر کہتا ہے محمد محمد پکیندے گزر گئی، سبحان اللہ. محمد محمد پکیندے گزر گئی، لباندے بنیرے سجیندے گزر گئی، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچی آندے چمیندے گزر گئی. پھر توجہ فرمائیے، دوسرا شاعر آیا، اس نے کہا سارے نامہ چوں سرکار دا نام سونا، سارے نامہ چوں مطیع اللہ، سارے نامہ چوں سرکار دا نام سونا، سارے شہرہ چوں سونے دا گران سبحان سونا. اللہ، سبحان اللہ. نام تو 1,26,000 انبیاء کے بھی ہیں، جیسے ذات کے لحاظ سے میرے آقا بے نظیر و بے مثال ہیں، اسی طرح ذاتی نام کے لحاظ سے بھی بے نظیر و بے مثال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آستانہ عالیہ بندیال شریف. علماء بیٹھے ہیں، پوری جماعت بیٹھی ہے،
کسی ایک نبی کا نام اس کے کمالات نبوت کی طرف اشارہ نہیں کرتا. مثلا آدم علیہ السلام، آدم کا کیا معنی ہے؟ گندم گوں، رنگ گندمی تھا اس لیے آدم نام ہو گیا. ابراہیم بڑے گروہ کا باپ، یہودی مسلمان عیسائی تینوں مانتے ہیں اس لیے نام ابراہیم پڑا. اسماعیل، اے اللہ میری فریاد سن. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین، اس کے جواب میں اللہ نے اسماعیل عطا کیے، نام رکھا اسماعیل. اسحاق ہنسنے والا، چہرہ حشاش بشاش کا نام اسحاق ہو گیا. یعقوب پیچھے آنے والا، اپنے بھائی عیسو کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئے اس لیے نام یعقوب. موسیٰ پانی سے نکلا ہوا، چونکہ ان کا صندوق پانی میں تیرتا آیا، نام ہوا موسیٰ. یوسف زیادہ کیا گیا، حسن میں زیادہ کیا گیا. عیسیٰ سرخ رنگ سرخ تھا اس لیے نام عیسیٰ ہوا. یحییٰ عمر دراز. کسی نبی کا نام اس کے کمالات نبوت کی طرف اشارہ نہیں کرتا. میرے آقا کا نام محمد، اس کی بار بار تعریف کی جائے، کمالات نبوت کی طرف اشارہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. کیڈا سونا نام محمد دا، جب سہیں گیا کیڈا سونا نام محمد دا، اس نام دی ریساں کون کرے. دو جگ دے سایہ رحمت دا، اس چھاں دی ریساں کون کرے. میرے رب کا نام بھی با کمال ہے، ذاتی نام. میرے آقا کا ذاتی نام بھی با کمال ہے. رب کا نام ذاتی کہ اللہ لکھے، پہلا حرف ہٹائیں الف، للہ رہ جائے گا. للہ ملک السماوات والارض. لام بھی ہٹا دیں، لہو رہ گیا. لہ الملک و لہ الحمد. لام بھی ہٹا دیں، ہو رہ گیا، ہوگا اس کی ذات اقدس. میرے آقا کا نام محمد. میم ہٹا دیں، حمد تعریف. ہی ہٹا دیں، مد دراز بلند رفعت شان کی طرف اشارہ ہے. میم بھی ہٹا دیں، دال اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والا. جس دل وچ عشق محمد دا، اس دل وچ نور آ جاندا ہے. جس دل وچ عشق محمد دا، اس دل وچ نور آ جاندا ہے. جدو لئیے نام محمد دا، محفل نو سرور آ جاندا ہے. پھر توجہ فرمائیے، میرے آقا کا نام ہے محمد. اس کے حرف کتنے ہیں؟ 4. قرآن میں اس کا ذکر کتنی بار ہے؟ 4 بار. یہ عجیب لطف کی بات ہے. نام محمد حرف 4، قرآن میں تذکرہ بھی 4 بار. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. پیغمبران اولو العزم بھی 4. جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، مقرب فرشتے بھی 4. تورات، زبور، انجیل، قرآن، الہامی کتابیں بھی 4. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمدہ عبادات بھی 4. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، مقدس گروہ بھی 4. صدیق، عمر، عثمان، علی، خلفائے راشدین بھی 4. امام اعظم، شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ائمہ مجتہدین بھی 4. سلسلہ چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، سلاسل صوفیہ بھی 4. آگ، مٹی، پانی، ہوا، انسان کے عناصر ترکیبی بھی 4. قرآن کے حرف بھی 4. حدیث کے بھی 4. محدث کے بھی 4. مفسر کے بھی 4. احمد کے بھی 4. محمد کے بھی 4. اللہ کے بھی 4. رسول کے بھی 4. اور 4 کو ماننے والے کا بیڑا بھی پار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ بنیال شریف. توجہ فرمائیے، فتاوی رضویہ اٹھائیں، زرقانی اٹھائیں، مواہب الدنیا اٹھائیں. حضور نے فرمایا من ولد لہ مولود فسماه محمدا حبا لی وتبرکا باسمی کان هو ومولودہ فی الجنہ. فرمایا میرا جو غلام، اس کا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا محمد. میرے نام سے محبت کی وجہ سے، میرے نام سے برکت لینے کی وجہ سے باپ بھی جنت میں جائے گا، بیٹا بھی جنت میں چلا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد،
سرکار کی آمد آستانہ عالیہ بندیال شریف، آستانہ عالیہ بندیال شریف۔ ماشاءاللہ ہمارے عمر حیات نیازی صاحب بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا جی کچھ جھنڈے اور بینر لگوا دیں، کتنے تک لگوائیں گے؟ انہوں نے کہا میرے آقا کی آمد ہے، بغیر کسی حساب و کتاب کے لگائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقین کریں، مجھے اسی وقت یقین ہو گیا کہ آقا کے صدقے اس کی بخشش ہو گئی۔ پھر توجہ فرمائیے کہ میرے رب نے اس نام کو عظمتیں کیا دی۔ اب دوسری سائڈ رب نے کیا عظمت دی ہے؟ میرے رب نے جس نبی کو پکارا نام لے کر پکارا، فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، نادیناہ الا ابراہیم، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک۔ ہر نبی کو پکارا نام لے کر پکارا، لیکن الف لام میم کے الف سے لے کر والناس کے سین تک میرے رب نے ایک جگہ بھی محمد یا احمد کہہ کے نہیں پکارا۔ میرے آقا نے کملی اوڑی، فرمایا یا ایھا المزمل، چادر اوڑی، فرمایا یا ایھا المدثر، چہرے سے زلفوں کو ہٹایا، فرمایا والضحیٰ، زلفوں میں کنگھی کی، فرمایا واللیل اذا سجا، بن سمر کے نکلے، فرمایا طٰہٰ، ادھر میرے آقا کی ادا بدلتی تھی، ادھر میرے رب کی ندا بدلتی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ ڈاکٹر اقبال خدا اس کی قبر پہ ہزاروں رحمتیں کرے، کہتا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ آصف صاحب نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ دوسرا شاعر ہے، اس نے کہا میں ترجمہ کرتا ہوں، کہتا اس میں احمد کی تعظیم کے من کرو، ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو۔ اس میں احمد کی تعظیم کے من کرو، ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو۔ بے لقب ان کا نام مبارک کہیں، ان کے معبود نے بھی پکارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے رب نے فرمایا کلمہ پڑھنے والوں، کائنات کے لیے قانون اور ہے، میرے یار کے لیے قانون اور ہے۔ فرمایا فلا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ فرمایا وزیر اعظم کو پکارو تو نام لے کر پکارو، گورنر کو پکارو تو نام لے کر پکارو، وزیر اعلیٰ کو پکارو تو نام لے کر پکارو، کسی نبی کو پکارو تو نام لے کر پکارو، لیکن جب میرے یار کی باری آئے، نام محمد اور احمد ہے لیکن تم نے نہیں پکارنا، جب بھی پکارو حسین لقب سے میرے یار کو پکارو۔ ہماری تفسیریں چھوڑے، مولوی اشرف علی تھانوی کو اٹھا لکھتا ولیکن بلقبہ المعظم، حضور کا نام محمد اور احمد ہے لیکن امتی محمد احمد کہہ کے پکار نہیں سکتا، جب بھی پکارنا چاہے یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، یا خاتم النبیین، یا اکرم الاولین والآخرین، یا جد الحسن والحسین، حسین لقب سے پکارو۔ میرے آقا نے بھی اپنے نام کا ادب سکھایا ہے، آقا نے خود بھی سکھایا ہے۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا راغم انف رجل من ذکرت عنده ولم يصلی علیہ۔ فرمایا خدا کرے اس آدمی کی ناک خاک آلودہ ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ پھر سائم چشتی کی روح تڑپی، میاں صاحب کہتا ہے کھڑ پین کے پھول مراداں دے اودے نام دی بزم سجائی جا۔ کھڑ پین کے پھول مراداں دے اودے نام دی بزم سجائی جا، ایک کم نیازی چنگا ہے سونے تے درود پہنچائی جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تفسیر البیان میں موجود ہے، میرے آقا مسجد نبوی میں آئے، ستون کے ساتھ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر گزری صدیق اکبر بھی آ گئے، آقا کے برابر بیٹھ گئے، آذان کا وقت ہوا، بلال حبشی نے آذان شروع کی، جب بلال پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ پہ، صدیق اکبر نے انگوٹھے جھوم کے آنکھوں سے لگا دیا۔ میرے آقا نے فرمایا جو میرے شعر
صدیق کی سنت پہ چلے گا میرا رب اس کے پرانے گناہ بھی معاف فرما دے گا، نئے بھی معاف فرما دے گا، عمدن گناہ بھی معاف فرما دے گا، خطن گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ پھر شاعر کہتا میری بین آئی اور میرے ذہن سے میں بہوتا نہیں، میری بین آئی اور میرے ذہن سے میں بہوتا نہیں، میں نے روئے محمد کو سوچا بہت اور چاہا بہت، میرے ہاتھوں اور ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں، میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت۔ دو حنفی فقہا ہیں، علماء جانتے ہیں، ایک علامہ شامی ایک علامہ تحتاوی۔ صاحبزادہ اسماعیل صاحب تشریف فرما ہے، دیوبندی بریلوی دونوں ان کی فقہ کی کتابوں سے کیا دے فتوے دیتے ہیں نکاح طلاق کے مسائل کے، دونوں لکھتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّهُ يَسْتَحِبُّ أَن يُقَالَ عند السماع الأولى من الشهادة صلى الله عليك يا رسول الله وعند الثانية قرة عيني بك يا رسول الله اللهم مكني بالسمع والبصر بعد وضع ظفر إبهامين على العينين فإنه عليه السلام يكون قائدا إلى الجنة۔ دونوں حنفی فقہا لکھتے ہیں کہ اصول کیا ہے، جب مؤذن پہلی دفعہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تمہیں کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ جب دوسری بار کہے تم انگوٹھے چوم کی آنکھوں سے لگاؤ اور کہو قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے نام نامی میں میری دل کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ متنی بالسمع والبصر، میری آنکھ اور بصارت آنکھوں میں اور کانوں میں نفع عطا فرماؤ۔ فرمایا جو ایسا کرے گا میرے آقا اس کی انگلی سے پکڑ کے خود جنت میں لے کے جائیں گے۔ تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ علیہ بنیال شریف۔ توجہ فرمائیے، تفسیر البیان میں موجود ہے، یہ وہ تفسیر ہے کہ تبلیغی نصاب کے صفحے صفحے پر جس کا حوالہ ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، شرابی فاسق فاجر، مر گیا، قوم نے کفن دفن کے قابل نہ سمجھا، گھسیٹ کے کوڑے کی ڈھیری پہ ڈال دیا کہ یہ جنازے اور کفن دفن کے قابل نہیں۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ مُوسَىٰ، میرے رب نے موسیٰ کلیم اللہ کی طرف وحی بھیجی کہ کلیم یہ ہمارا خاص بندہ ہے، اس کے غسل جنازے کفن دفن کا انتظام کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شرابی زانی فاسق، یا اللہ یہ کیسے خاص بندہ ہے؟ میرے رب نے فرمایا انہو ہاکذا، پیارے کلیم سچ کہتے ہو، شرابی بھی تھا، زانی بھی تھا، فاسق بھی تھا، فاجر بھی تھا۔ کلما نشرت توراۃ ونظر الی اسم محمد قبلہ ووضعہ علی عینیہ، لیکن جب بھی تورات کھولتا تھا میرے آخر زمان نبی کا نام آتا تھا، چوم کی آنکھوں سے لگاتا تھا۔ ہم اس کے گناہ دیکھیں یا تعظیم مصطفیٰ دیکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں، عطا اللہ صاحب، ملک نظر صاحب، تکبیر میں، کلموں میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ دن حشر کے وہ جنت میں جائے گا بلا ریب جس نے بھی تعظیم سے جان لیا نام محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجمع میں ہر قسم کے دوست ہوتے ہیں، وہ تفسیر البیان میں ہے کہ بخشش ہو گئی حضور کے نام کے ادب کی وجہ سے۔ میں بخاری اور مسلم سے حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، 99 کا قاتل تھا، 99۔ گیا ایک مولانا صاحب کے پاس، حضرت میری بخشش کی امید ہے، 99 کا قاتل ہوں۔ مولانا صاحب اس مدرسہ سے پڑھے ہوئے تھے جس میں 8 سال صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ کسی کو مشرک کیسے بنایا جاتا ہے، شرک کے فتوے کیسے ٹھونسے جاتے ہیں۔ اس کو کیا پتا اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اس نے کہا 99 کا قتل،
کوئی بخشش کی امید نہیں. اس نے کہا جب بخشا جانا نہیں تو 99 کیا اور 100 کیا, مولوی صاحب کو بھی قتل کر. لطیفہ نہیں, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, حوالے کا میں ذمہ دار ہوں, انگلینڈ سے نہیں آیا, یہ 4 قدم کا فاصلہ ہے. چلتا رہا. خوش بخت ہے وہ گناہگار جس کو گناہ کے بعد بھی توبہ کا خیال آ جائے. میرے آقا نے فرمایا ما من شیء احب الی اللہ من الشاب التائب. میرے رب کو کسی چیز کی کوئی چیز اتنی پسند نہیں جتنی جوان آدمی کی توبہ پسند ہے. ویسے یہ رب کا کرم ہے, جوان کی توبہ کی فضیلت ہے, لیکن بڑھاپے میں بھی کوئی توبہ کرے تو قبول ہے. میرے آقا نے فرمایا للہ اشد فرحا لتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ. جب بھی بندہ رب کے حضور گناہوں کی توبہ کرتا ہے چاہے 100 سال کا ہو, میرا رب فرماتا ہے آئے تو لیٹ ہو لیکن اب بھی توبہ قبول ہے. چلتا رہا, پھر خیال آیا ہو سکتا ہے میری بخشش کی امید ہو جائے. پھر کسی ایسے مولانا صاحب کے پاس گیا جو بارود والا نہیں تھا, درود والا تھا, جس کا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں تھا. کسی مولانا امیر مزری صاحب جیسے عالم کے پاس گیا, حضرت میری بخشش کی امید ہے. نے کہا ہاں تیری بخشش کی امید ہے, لیکن شرط یہ ہے سامنے بستی ہے, بخاری کے لفظ ہے قریۃ الصالحہ, نیک بستی ہے یہاں سامنے. میرا آپ سے سوال ہے کہ بستی تو کہتے ہیں دیواروں, بازاروں, مکانوں کو. بازار, مکان, دیواریں کبھی نیک ہوئی؟ میرے آقا اشارہ فرما گئے جہاں نیک رہتے ہوں وہاں دیواریں اور شہر اور بازار بھی نیک کہلاتے ہیں. وہاں اللہ والے رہتے ہیں, وہاں جا کے توبہ کرو, رب تیری توبہ کو قبول فرما لے گا. بندہ چل پڑا, رستے میں پہنچا, موت آ گئی, عذاب والے فرشتے بھی آ گئے, ثواب والے بھی آ گئے. عذاب والوں نے کہا 100 کا قاتل ہے, روح ہم نے لے کے جانی ہے. ثواب والوں نے کہا اللہ کے ولیوں کی طرف چلا تھا توبہ کے لیے, روح ہم نے لے کے جانی. جھگڑا ہوا, میرے رب نے فرمایا فیصلہ میں کرتا ہوں, میں فرشتہ بھیجتا ہوں, فیصلہ کر دیتے. فرشتہ آ گیا, اس نے کہا جہاں گناہگار مرا پڑا ہے فیتا لو, وہاں سے لے کر گھر تک جگہ ماپو, اور مرنے کی جگہ سے لے کر ولیوں کے در تک جگہ ماپو. اگر میرے یاروں کے قریب ہے تو جنت والے لے جائیں, اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جائیں. حقیقت میں تھا گھر کے قریب, ولیوں سے دور, لیکن میرے رب کی رحمت کو گوارا نہ ہوا. اگرچہ ہے 100 کا قاتل, لیکن ارادہ کس کا کیا ہے؟ ارادہ تو میرے یاروں کا کیا ہے. کل دشمن کیا کہیں گے کہ ولیوں کے در کی طرف چلا تھا پھر بھی دوزخ میں چلا گیا. بخاری کے لفظ نو کے بعد کسی چوک میں مجھے کھڑا کر کے گولی. کیا ہوا؟ رب نے اوحى الله الى هذه ان تبعدي والى هذه ان تقربي. میرے رب نے زمین کو حکم دیا گھر والی طرف کی کہ تو پھیل جاؤ, ولیوں کی طرف والی زمین کو حکم دیا سکڑ جاؤ. جب زمین ماپی گئی, بڑا دلچسپ نکتہ ہے, کتنے کلومیٹر ولیوں کے قریب تھا. فوجدوه اقرب بشبر, ایک گٹھ اللہ دے ولیوں نے نڑے. میرے رب نے فرمایا چاہے بالشت ہے لیکن ہے تو میرے یاروں کے قریب. مجمع فیصلہ کرے, 100 کا قاتل ہو, ولیوں کی طرف چل پڑے, رب اس کی بخشش کر دیتا ہے. اگر نبی کا ادب کرے تو پھر حال کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ہمارے دوست ملک غلام عباس نخوال صاحب تشریف لائے ہیں, پہلی دفعہ خوش آمدید کہتے ہیں. توجہ فرمائیے, اب اس نام کس کس نے مشکل میں پکارا ہے, کس کس نے مشکل میں پکارا ہے. امام طبرانی اپنی سند کے ساتھ معجم صغیر میں لکھتے ہیں, امام بیکی اپنی سند کے ساتھ بیکی میں لکھتے ہیں, امام ابن جوزی اپنی سند کے ساتھ الوفا میں لکھتے ہیں, امام حاکم اپنی سند کے ساتھ مستدرک حاکم میں لکھتے ہیں, ابن تیمیہ فتاوی تیمیہ میں لکھتا ہے, مولوی اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندی اپنی کتاب نشر الدین میں لکھتے ہیں. 6 حوالے ہیں. آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی, کئی 100 سال روتے رہے,
اس حدیث کے راوی سیدنا عمر فاروق آپ فرماتے ہیں انہوں نے آخر میں عرض کی یا رب انی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، یا اللہ اگر ویسے لفظ معاف نہیں کرتا تو آخر زمان نبی محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے معاف فرما دے۔ اب میرے رب نے فرمایا کیف عرفت محمدن یا آدم، آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ ولم اخلق کو میں نے تو پیدا ہی نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے بنایا، اپنی پسندیدہ روح پھونکی، میری پہلی نظر اٹھی عرش کے پایوں پہ پڑی، وہاں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ بندیال شریف۔ مجھے پتا چل گیا کہ جس کا نام رب نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے رب کو پیارا بھی ضرور ہوگا۔ میرے رب نے فرمایا صدقت یا آدم، آدم تو نے سچ کہا، مجھے ساری کائنات سے محبوب ہیں، اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ جب تو نے ان کا نام پیش کیا ہم نے تیری لفظ کو معاف فرما دیا۔ اب یہاں شعراء آئے، آصف صاحب فارسی شاعر آیا، اس نے کہا اگر نام محمد را نجابرد شفیع آدم، اگر نام محمد را نجابرد شفیع آدم، نہ نو اصغر کے نجینا، نہ آدم جافتے توبہ، نہ نو اصغر کے نجینا۔ اردو شاعر آیا، اس نے کہا مایوس و گناہگار زمانہ کو بتا دو، مایوس و گناہگار زمانہ کو بتا دو، بخشش کے تصور سے بنا اسم محمد۔ معشوق و گناہگار زمانہ کو بتا دو، بخشش کے تصور سے بنا اسم محمد۔ اس یہاں کی معافی کا آسان عمل ہے، تم چوبہ کرو شام و سحر اسم محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ بندیال شریف، تاجدار ختم نبوت۔ ملک محمد جعفر بندیال صاحب ہمارے خوشی اور مشکلوں کے ساتھی ہیں، تشریف لائے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو پنجابی شاعر آیا، اس نے کہا نہ نیر وہایاں بندی ہے، نہ دکھڑے سنایاں بندی ہے، نہ نیر وہایاں بندی ہے، نہ دکھڑے سنایاں بندی ہے، اللہ دیا پیاریا محبوبہ گل تیرے بنایاں بندی ہے۔ پھر توجہ فرمائیے، حدیث ترمذی میں، حدیث ابن ماجہ میں، حدیث مولوی اشرف علی تھانوی کی نشر الدین، امام طبرانی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، علامہ حیثمی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ نابینا صحابی میرے آقا کی خدمت میں آ گئے، نابینا ہے، صحابی ہے، حضور مجھے آنکھیں چاہیے۔ صحابی کو پتہ نہیں تھا کہ ڈائریکٹ رب سے مانگا جا سکتا، پتہ تھا، لیکن صحابی دنیا کو بتانا چاہتا ہے اللہ سے ڈائریکٹ مانگو تو ملتا ہے، لیکن صحابہ کی سنت یہ ہے جب بھی کچھ مانگنا ہو تیرے مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضور نے فرمایا اچھی طرح وضو کر، 2 رکعت نماز نفل پڑھ اور یہ دعا مانگ۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، نیٹ پر جا رہی ہے، اہل محبت دعا لکھ لیں، خلوص سے مانگیں، قبول نہ ہو میرے گریبان کو پکڑ لیں۔ یہ دعا کسی عالم قاری مولوی پیر نے نہیں سکھائی، یہ آمنہ کے لال نے آپ سکھائی ہے۔ اللہ کی قسم پڑھے لکھے دوست دعا کے لفظوں پہ غور کرتے جائیں، سنیوں کا سارا عقیدہ کلیئر ہو جائے گا۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وتوجہ الیک، تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے نبی کا نبی رحمت ڈائریکٹ متوجہ نہیں ہوتا، تیرے نبی رحمت کے دامن کو پکڑ کے متوجہ ہوتا ہوں، تیرے نبی کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں۔ آگے لفظ کیا ہے؟ یا محمد۔ لوگ کہتے ہیں یا محمد کہو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، یا محمد وہ وظیفہ ہے جو میرے آقا نے آپ سکھایا ہے۔ فرمایا پھر کہنا یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذہ لتقضی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ذریعے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اس حاجت کے بارے میں تاکہ پوری ہو جائے۔ اللہم
فشفع وفیہ، اے اللہ میری حاجت کے بارے میں آقا کی سفارش قبول فرماؤ۔ صحابہ کہتے ہیں گیا تھا، نابینا تھا، واپس آیا تو دونوں آنکھوں کو نور جگمگا رہا تھا، اور زبان حال سے کہہ رہا تھا بات جو ان پر چھوڑ دیتے ہیں، بات جو ان پر چھوڑ دیتے ہیں وہ دل شکستہ جوڑ دیتے ہیں، ان کے جود و سخا کے کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتے ہیں۔ اب حدیث پڑھ رہا ہوں الادب المفرد سے، امام بخاری کی ادب المفرد ہے۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر کے پاؤں پہ فالج ہو گئے، شل ہو گیا۔ کسی دوست نے کہا اذکر حب الناس، عبداللہ جو کائنات میں سب سے پیارا ہے اس کا نام لے۔ انہوں نے کہا یا محمد ہو۔ حضور کے نام لینے کی دیر تھی، فالج کا سر ہی ختم ہو گیا۔ پھر اعلی حضرت فاضل بریلی کی روح تڑپی، فرماتا ہے نہ کیوں کر نام لوں ہر دم تمہارا یا رسول اللہ، نہ کیوں کر نام لوں ہر دم تمہارا یا رسول اللہ، ہوئی حل مشکلیں جس دم پکارا یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ہمارے ساؤنڈ والے بھی ذوق میں ہیں، توجہ فرمائیے۔ اب حدیث روایت کہاں سے بیان کر رہا ہوں، واقعہ ہے رول بیان سے، اسماعیل حقی کی، شواہد اللہ کلامہ نبہانی کی۔ فاس، ایک شہر فاس فیلپسی، ایک عورت تھی جس کی زندگی کا معمول تھا جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی منہ مدینہ کی طرف کر لیتی، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتی اور کہتی یا محمد آہو۔ مر گئی۔ کچھ دن کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، سنا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میری بخشش ہی ہو گئی۔ کہا تیری کیسے بخشش ہو گئی؟ کہ میں جب قبر میں پہنچی دو ڈراؤنی شکل والے فرشتے آ گئے، میں گھبرائی، میرا دنیا میں معمول تھا جب بھی گھبراتی تھی منہ مدینہ کی طرف کر لیتی تھی، میں نے قبر میں بھی منہ مدینہ کی طرف کر لیا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، کہا یا محمد آہو۔ جب ہاتھ اٹھایا وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اردو شاعر آیا کہتا مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، تیرا نام رحمت بھرا ہے، تیرا نام تجھ پر درود اور سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ بندیال شریف۔ مسلم سے حدیث پڑھ رہا ہوں، یا محمد کس نے کہا؟ یہ بریلویوں کا نعرہ نہیں، یہ مدینہ کے صحابہ کا نعرہ ہے۔ جب میرے آقا ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، فصاعد الرجال والنساء فوق البیوت، مرد عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئے، وتفرق الخدم والغلمان فی الطرق، بچے گلیوں میں بکھر گئے، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ گلیوں میں مدینہ کے صحابی بچے نعرے لگا رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ پھر توجہ فرمائیے، کامل ابن اسیر اٹھائیے، تاریخ طبری اٹھائیے، البدایہ والنہایہ اٹھائیے، تینوں میں موجود ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کے خلاف اپنی آرمی بھیجی، دو گروپوں کو حکم دیا اکٹھا حملہ کرنا ہے۔ خالد بن ولید نے جلدی کی، پہلے گروپ کو فتح نہ ہوئی، خط لکھا کہ مسلمہ کذاب جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے خلاف کامیابی نہیں ہوئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا نعرہ بدلو، پہلے تمہارا مقابلہ کافروں سے ہوتا تھا، اب کلمہ پڑھنے والوں سے مقابلہ ہے، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں مسلمہ کا، تم محمد مصطفیٰ کا، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، تم بھی نماز پڑھتے ہو، وہ بھی داڑھی رکھتے ہیں، تم بھی داڑھی رکھتے ہو۔ نعرہ کیا بناؤ؟ یا محمد آہو۔ حدیث کے لفظ نادا بشعار المسلمین
فکان شعارہم یومئذ یا محمد آؤ، مسلمانوں کے طریقے پر پکارا اور کہا یا محمد آؤ۔ کہنے کی دیر تھی کہ فتح نے مسلمانوں کے قدم چوم لیے۔ ختم نبوت کا مسئلہ کو معمولی نہیں، اسلام کی جتنی جنگیں ہیں، بدر، احد، خندق، حنین، تبوک، ٹوٹل 212 صحابی شہید ہیں، 212 ٹوٹل۔ اور جنگ شمامہ میں 700 حافظ صحابہ شہید ہیں، ویسے 1200 صحابہ شہید ہیں، 10,000 مسلمان شہید ہیں۔ جتنی جنگیں ہیں ابتدائی دفاعی ہیں، لیکن منکر ختم نبوت کے خلاف 200 میل دور حضرت صدیق اکبر نے آرمی بھیجی ہے۔ یہ اہمیت ہے ختم نبوت کے منکر کے خلاف جنگ کی۔ اور بڑا حسین واقعہ میرے آقا نے بھیجا حبیب بن زید کو مسلمہ کی طرف۔ اس نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا میں نے نہیں سنا، تو کیا بھونکا ہے؟ اس نے کہا کیا گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کا رسول؟ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں۔ اس نے کہا تو کیسے بہرا ہے؟ میرا نام نہیں سنتا، محمد نبی کا نام سن لیتا ہوں۔ اس نے منگائی تلوار، ہاتھ یہاں سے کاٹا، پھر یہاں سے کاٹا، پھر یہاں سے کاٹا، پاؤں کاٹے، رانے کاٹی، لوتھڑا رہ گیا، آگ میں ڈالنا لگا۔ ہر دفعہ پوچھتا میرے متعلق کیا خیال ہے؟ وہ کہتا تو دجال ہے، جھوٹا ہے سچے نبی محمد مصطفیٰ۔ آخر اس نے آگ میں ڈالا نا، جب تک زندہ تھے یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ لگ گئی چوٹ محبت والی، لگ گئی چوٹ محبت والی، تے عشق نشے وچ آیا، تن من دی رہی خبر نہ کائی، ایسا عشق نے تیر چلایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ بندیال شریف، آستانہ عالیہ بندیال شریف۔ شاعر کہتا ہے وہ کہتے کیا تھے؟ کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے۔ پھر میرے آقا کو کس کس نے پکارا ہے مشکل میں؟ علامت جامی عاشقوں کے سردار آپ فرماتے ہیں محجوری برآمد جان عالم ترہم یا نبی اللہ ترہم۔ یا رسول اللہ عاشقوں کی روحیں آپ کے ہجر میں نکل رہی ہیں، رحم فرمائیے اور جلوہ دکھائیے۔ ان کے بعد کون آیا؟ مولوی محمد قاسم صاحب نوتوی بانی دارالعلوم دیوبند۔ مدد ہے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہ المنیر لقد نور القمر۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندی، وہ بھی مشکل میں پکارتے ہیں یا شفیع العباد خذ بیدی فإنک فی الاضطرار معتمدی۔ اے بندوں کی شفاعت کرنے والے میرے ہاتھ کو پکڑ لیجئے، مشکل میں میرا اعتماد ہی آپ پر ہے۔ سارے علماء دیوبند کا پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی آپ فرماتے ہیں ذرا چہرے سے پردے کو ہٹاؤ یا رسول اللہ، ذرا چہرے سے پردے کو ہٹاؤ یا رسول اللہ، مجھے دیدار تک اپنا کراؤ یا رسول اللہ۔ شفیع آسیہ تم ہو، وسیلہ بے کساں تم ہو، تمہیں چھوڑ کر اب کدھر جاؤں یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ فرمائیے، صرف میرے آقا کی ایسے تعریف نہیں کی گئی، دنیا میں بڑے حسین آئے، قد حسین ہوتا تو رنگ حسین نہ ہوتا، ناک حسین ہوتا تو آنکھیں حسین نہ ہوتی، آنکھیں حسین ہوتی تو کان حسین نہ ہوتے، منہ حسین ہوتا تو ہونٹ حسین نہ ہوتے، ہونٹ حسین ہوتے تو دندان حسین نہ ہوتے۔ میرے آقا سر سے پاؤں تک عروج بھی بے نظیر و بے مثال ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی آئے نا، حضور کے ماتھے کو دیکھا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین عنایت پہ لاکھوں سلام۔
آنکھیں دیکھی سرمدی آنکھیں حریم حق کے وہ مشکل غزال کہ فضائے لا مکان تک جن کا رمنا نور کا رنگت دیکھی جس سے تاریک دل مسکرانے لگے اس چمک والی رنگت میں لاکھوں سلام کان دیکھے فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وکان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام ہونٹ دیکھے گل ہیں وہ لبہائے نازک ان کے کہ لاکھوں جھڑتے ہیں پھول جن سے زبان دیکھی فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام صرف میرے آقا کی تعریف نہیں کی گئی جس کی نسبت میرے آقا سے ہو گئی اس کی بھی تعریف ہو رہی ہے حضور کی آل سنی وہ نہیں جو صرف آل کو مانے یا صرف اصحاب کو مانے سنی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں آل کا دامن ہے دوسرے ہاتھ میں اصحاب کا دامن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آستانہ عالیہ بندیال شریف آل کی بات آئی میرے رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرے حبیب تیری آل سے ہم نے عقیدے اور عمل دونوں پلیدیوں حضور فرما دیا ہے فرمایا کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى امت میں اعلان کر دیجئے کہ میں امت سے ڈالر پاؤنڈ ریال نہیں مانگتا ایک چیز مانگتا ہوں میری آل سے محبت کرنی ہے اب ذرا دوسری جانب آئیے اصحاب کی طرف میرے رب نے فرمایا کلن وعد اللہ الحسنی او بعد میں قیامت تک آنے والے مولویوں حافظوں قاریوں جدید تعلیم یافتہ لوگوں میرے کسی صحابی پہ تنقید نہ کرنا میں نے یار کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرما دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی میں آج آپ کا جذبہ دیکھنا چاہتا تھا لیکن آپ کی بیٹری تو ابھی لو ہے میں نے تو 3 تقریریں اور کرنی ہے 12 ربیع الاول کا دن ہو تعریف مصطفیٰ ہو اور سنی کا دل تڑپے نہیں اور پھڑکے نہیں وہ سنی کون سا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی آستانہ عالیہ بندیال شریف نیٹ کے ذریعے امریکہ اور انگلینڈ اور فرانس یہ تقریر سنی جا رہی ہے نعرہ اس جذبے سے لگاؤ نعرہ اس تنتنے سے لگاؤ کہ فرانس اور انگلینڈ کے عیسائیوں کے حیرتوں کو پتہ چل جائے محمد عربی کے غلام آج بھی خالد بن ولید والا جذبہ رکھتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک میں صرف زبان سے لبیک کافی نہیں لبیک کا معنی یہ ہے یا رسول اللہ اگر میری جان کی ضرورت پیش ہوئی جان پیش کروں گا خون کا آخری قطرہ بہا کے دکھا دوں گا اللہ سبحان اللہ پھر توجہ فرمائیے میرے رب نے کیا فرمایا صحابہ کے متعلق اولئک هم المؤمنون حقا یہ حقیقتاً مومن ہیں اولئک هم الراشدون اولئک هم الصادقون یہ ہدایت یافتہ ہیں یہ سچے ہیں اولئک هم الفائزون یہ سب کامیاب ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں بخاری کی حدیث ہے آپ حضرت عبداللہ بن عباس کے غلام نے کہا جی انہوں نے آج ایک وتر پڑھا ہے عبداللہ بن عباس نے کہا اعتراض نہ کرو فَإِنَّهُ صَحِبَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ حضور کے صحابی ہیں، تجھے اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں اپنے سنیوں کے لیے کہوں گا، کہتے ہیں آدھے سنی کچھ کہتے ہیں، آدھے کچھ کہتے ہیں، چھوڑ دو مولویوں کو، فیصلہ کرا لو، حوصلہ زماں پیر میرے علی سے، حوصلہ کرا دو داتا علی حجویری سے، فیصلہ کرا لو مجدد الفرسان کہ افضل البشر بعد الانبیاء کون ہے، امیر معاویہ کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ مولویوں کو چھوڑ دو، ولیوں کے در پہ آ جاؤ۔ پھر توجہ فرمائیے کہ میرے آقا کی تعریف میں کروں تو کیا کمال، میں تو ان کے در کے کتوں سے نسبت رکھنے کے بھی قابل نہیں۔ مزہ یہ ہے کہ تعریف سکھ کر رہا ہوں، یہ میرے رب کی دین ہے۔ یہ بھی ممکن ہے مولوی ہو، نبی کے منبر پہ بیٹھا ہو، نبی کے نام کا کھاتا ہو اور نبی پہ تنقید کرتا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے انڈیا کا سکھ ہو اور تیرے نبی کی تعریف کر رہا ہو۔ انڈیا کا سکھ ہے، سکھ سے پہلے ذرا کرسچین امریکہ کی بات نہ کر دوں۔ امریکہ میں کرسچین ہے مائیکل ہارٹ، اس نے کتاب لکھی The 100، دنیا سے 100 شخصیات سلیکٹ کی جن سے متاثر تھا۔ کلمہ عیسیٰ روح اللہ کا پڑھتا تھا، کتاب میں ٹاپ آف دی لسٹ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا، ماؤ زیدونگ کا ذکر نہیں کیا، لینن کا ذکر نہیں کیا، مسولینی کا ذکر نہیں کیا، ہٹلر کا ذکر نہیں کیا، ٹاپ آف دی لسٹ ذکر مصطفیٰ کیا ہے۔ اور کہتا he is the only man in history who was successful on both the religious and secular relevance۔ محمد عربی تاریخ انسانیت میں واحد آدمی ہیں جو دنیاوی امور میں بھی کامیاب ہیں، دینی امور میں بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 لبیک، تاجدار ختم نبوت۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر انڈیا کا مہندر سنگھ بیدی سکھ بولا، اس کو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اس کو جائے کسی سے کوئی اشارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پر اجارہ تو نہیں، کل مجھ گناہگار کو حشر میں جنت و نصیب، کملی والے کے کہیں اس میں اشارہ تو نہیں۔ باقی ہم گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کریں گے کہ اہل سنت کے عظیم قائد جو ختم نبوت کا نام لیتے ہیں، کس جرم میں مہینوں سے قید رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے والد صاحب کی تربیت یہ ہے، ہم ہر سنی کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے، صرف وی آئی پیز کو نہیں، ہر عام سنی بھی میرے آنکھوں کا تاج ہے، اور ہر سنیوں کا عالم ہمارے سر کا تاج ہے۔ کراچی میں سنیوں کے عالم کو تکلیف ہو، ہمیں تکلیف ہے۔ گورنمنٹ ہوش کے ناخن لے، ان امن پسند سنیوں کو پریشان نہ کرے، جو اسمبلی کی ٹکٹیں نہیں مانگتے، جو وزارتیں نہیں مانگتے، صرف نبی کے عشق کا جام پلاتے ہیں۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ میں دوبارہ شکریہ ادا کروں گا اپنے بھائی احسان حاجی احسان صاحب اچھا کلات ہاؤس، خطیر رقم خرچ کے بڑے سالوں سے سٹیج سجا رہے ہیں، اللہ ان کی دین و دنیا میں ترقی عطا فرمائے۔ حاجی رمضان صاحب کو اللہ جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ عطا فرمائے۔ تمام حضرات کا شکریہ، ملک محمد یار صاحب بندیال اور جتنے بھی ملک نظر صاحب ہیں، سب کا شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔